أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. حضرت نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام، 5 انبیاء کرام کا یہ تفصیلی تذکرہ فرمانے کے بعد اب گزشتہ واقعات سے ملنے والے کچھ اسباب کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ شروع ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے بیچ میں جو یہ اسباق والی باتیں ہیں، اس کو بڑے غور سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھ لو، ان لوگوں کی تاریخ پر غور کرو۔ ہر دور کے اندر انبیاء کرام جب مبعوث ہوئے تو لوگوں کو کچھ تنگی اور کچھ خوشحالی، کچھ تکلیفیں، جھٹکے کچھ لگے تاکہ لوگ باز آ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کے در پر جھک جائیں۔ لیکن لوگوں کا رویہ کیا رہا کہ جب مصیبتیں آئیں اور تھوڑے سے نرم بھی ہوئے، لیکن مصیبتیں جانے کے بعد پھر ان میں بھاری طبقہ وہ تھا جو یوں کہہ کے اس کو ٹال دیتا رہا کہ یہ ایسے حالات تو پہلے بھی آتے رہے، دکھ سکھ تو آتے ہی رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ گردش زمانہ ہے اور یہ حالات ہیں، اس طرح کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اور میں اور آپ اس پر غور کریں کہ آج بھی ہمارا یہی حال ہے۔ آتے ہیں حالات، ہم کو جھنجھوڑتے ہیں، جھٹکے دیتے ہیں، سوتوں کو جگاتے ہیں، اٹھو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ہم نہیں متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بیدار فرمائے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے حالات آنے کے بعد جب لوگ نہیں سدھرتے تو پھر اللہ کی طرف سے بڑی پکڑ کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر ایک دم پکڑ لیا جاتا ہے اور توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی پکڑ ہے، اصل پکڑ آخرت کی ہے، پھر آخرت کی سزا کے لیے انسان پیش کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک رکوع ہوگا جس میں یہ تبصرہ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور جو بات اس رکوع میں فرمائی گئی ہے وہاں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ وہاں فرعونیوں کو تقریباً کوئی 5 قسم نہیں 6 قسم کے جھٹکے لگائے گئے، اور ایک اور بات کو مانیں گے وہاں تو پھر 7 قسم کے جھٹکے لگتے رہے، مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، اور وہ مانتے بھی تھے وقتی طور پر، لیکن پھر وعدے کو توڑتے تھے، پھر نافرمان ہو جاتے تھے، پھر اسی غفلت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ آخر ان کے اوپر بڑا عذاب آیا اور سب سمندر میں غرق کر دیے گئے، اور غرق ہوتے ہوئے فرعون نے توبہ کرنے کی بھی کوشش کی، ایمان قبول کرنے کے لیے بھی کہا، لیکن وہ وقت وہ تھا کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اور آگے اس کے فوراً بعد پھر مدنی 2 صورتیں آ جائیں گی۔ بظاہر بڑا عجیب لگے گا کہ 2 صورتیں مکی اور اس کے بعد پھر 2 صورتیں مدنی، ان کا جوڑ کیا ہے؟ زبردست جوڑ ہے۔ ان 2 صورتوں کے اندر ایمان والوں کو تسلی دی گئی کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا، اور سورہ اعراف میں بتایا جائے گا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کا انجام بھی دیکھ لو تو سوال پیدا ہوگا پھر اس امت کے فرعون ابو جہل کا کیا ہوا۔ تو سورہ انفال میں اس کا جواب دیا جائے گا کہ اس امت کا فرعون
ابو جہل بھی اپنے 70 لوگوں کو لے کر کے کس طرح جہنم کی طرف چلا گیا، اس کا منظر بھی دیکھ لو۔ اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوگا، وہ کیا؟ جس کا جواب سورہ توبہ میں آئے گا کہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا فرعون غرق کیا گیا، پانی میں ڈبویا گیا، اور اس سے پہلے قوم عاد کے اوپر چیخ کا عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر چیخ کا عذاب، قوم عاد پر طوفان کا عذاب، قوم سمود کے اوپر چیخ کا اور زلزلے کا عذاب، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر کئی قسم کے عذاب، چیخ کا بھی، زلزلے کا بھی، اور آسمان سے آگ کے برسنے کا بھی۔ تو پھر اس دور کے نافرمانوں کے اوپر یہ عذاب کیوں نہیں آ رہے ہیں، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے؟ تو سورہ توبہ اس کے فوراً بعد آئے گی، جس میں یہ جواب دیا جائے گا کہ اصل میں عذاب کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اس دور کے فرعونوں کے لیے سزا کا دوسرا طریقہ تجویز ہوا ہے۔ یوں مکی صورتوں کے بیچ میں 2 مدنی صورتیں آئیں گی، اور اس کے بعد پھر سورہ یونس پھر مکی صورت آ جائے گی، جس میں پھر توحید، پھر آخرت، پھر رسالت، پھر قرآن کی حقانیت کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد سورہ ہود میں دوبارہ ان قصوں کو دہرایا جائے گا، لیکن انداز ایسا ہوگا کہ یہاں بھی ہم نے پڑھے، جب وہاں پڑھیں گے لگے گا ہم نے پہلے پڑھے ہی نہیں ہیں، نئے پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ایک بات سمجھائی جائے گی، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ ہماری مدد آتی ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن اس کا طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ایک لمبا آزمائش کا زمانہ گزرتا ہے، یہاں تک کہ حالات سے مایوسی ہونے لگتی ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ تھوڑی سی تلخیص ہو گئی تاکہ سننے والوں کو تشویق بھی ہو جائے اور مضامین آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں آج الحمدللہ 1441 رمضان کی 9 تاریخ ہے، اور الحمدللہ ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے سورہ اعراف کی 94 نمبر آیت سے۔ آیت 10 ہے، آج 10 تاریخ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، رمضان تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں، اور جن لوگ یہ گن کر کے دن گزارتے ہیں لاک ڈاؤن کے، ان سے پوچھو کہ ایک ایک دن کتنے سالوں کا گزرتا ہے، اور جب انسان اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جائے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آج 10 تاریخ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ خلاصہ، وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی، کوئی بھی نبی، الا اخذنا، مگر پکڑا ہم نے، اہلہا، بستی والوں کو، بالباسا، مالی مشکلوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، والضراء، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، تنگیوں میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ جھکیں۔ اور ہم دیکھ چکے قوم عاد، قوم سمود اور دوسری قوموں کے ساتھ یہی ہو چکا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ تھوڑے سے جھٹکے لگتے تھے، کچھ پریشانیاں، قحط سالیاں، مصیبتیں آتی تھیں، ثم بدلنا مکان السیئہ، پھر بدلنا، ہم بدل دیتے تھے، مکان السیئہ۔ دیکھیے جو اردو کا لفظ مکان ہے نا، عربی میں اس معنی میں نہیں، عربی میں مکان کے معنی جگہ۔ مکان تو ہم سمجھتے ہی ہیں، صرف اردو کا مکان جو ہے گھر کو کہتے ہیں، عربی میں مکان کے معنی جگہ۔ مکان السیئہ، پھر بدل دیتے ہیں ہم سیئاتی، بری حالت کی جگہ، الحسنۃ، اچھی حالت کو، بری حالت بدلتے ہیں، اس کی جگہ اچھی حالت لے آتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی عفو، یہاں تک کہ وہ لوگ ترقی کرتے ہیں۔ عفا یعفو کے معنی بڑھنا، ایک معنی معاف کرنا بھی، ایک معنی بڑھنا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ جاتے ہیں۔ اور بڑھ جانے کا مطلب 2، ایک معنی مالی طور پر بھی ترقی کرتے ہیں، اور افرادی طور پر بھی خود افراد ہو جاتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، گزری ہوئی مصیبتوں اور پریشانیوں پر یوں تبصرہ کرتے ہیں، قد مس آباءنا، یقیناً پہنچی تھی آباءنا، ہمارے باپ دادا کو بھی، الضراء والسراء، ضراء تکلیفیں،
چونکہ یہاں اکیلا ہے، بادشاہ کے بغیر ہے، تو ذرہ کے معنی کریں گے ساری مالی جسمانی سب تکلیفیں، وسراء اور خوشیاں، آسانیاں، اور اردو محاورے میں اگر اس کا ترجمہ دکھ اور سکھ کریں تو بڑا ہی اچھا ہے، اور کو بھی ہٹا دیں تو بالکل محاورہ۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، یقیناً پہنچے تھے ہمارے باپ دادا کو بھی دکھ سکھ، فاخذناہم، پھر جب یوں تبصرے کر کے مست ہو جاتے تھے، فاخذنا، تو پکڑ لیتے تھے ہم ان کو بغتتاً اچانک ہی، وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھتے بھی نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہاں سے عذاب آیا۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس بات کو کھول کر سنایا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، وَلَوْ أَنَّ، اور اگر ہوتی یہ بات، لو کے معنی اگر، اور انا کے معنی کہ، اگر ہوتی یہ بات کہ اہل القرى، بستیوں والے، آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، کیا ہو جاتا ان کا؟ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا، لا ضرور بضرور، فتحنا، ہم کھول دیتے، علیہم، ان کے سامنے، برکات من السماء، برکات، برکتیں کھول دیتے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، آسمان سے برکتیں برستی، زمین سے غلے اگتے، ہر طرف سے اللہ کی طرف سے راحتیں آتی، ولیکن کذبوا، ہائے ہائے، لیکن بستی والوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، لیکن دیکھیے لیکن سے پہلے واو آتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا واو کا معنی اور ہوتا ہے، کبھی قسم ہوتا ہے، مگر اس واو کا ترجمہ نہیں ہوتا، کبھی واو کا معنی ہوتا ہے جب کہ، حالانکہ، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھوٹ سمجھا، دین کو مفعول موجود نہیں ہے، کس کو جھوٹا کہا؟ اللہ کے نبیوں کو جھوٹا کہا، دین کو جھوٹا کہا، آخرت کو جھوٹا کہا، اللہ کی کتابوں کو جھوٹا کہا، جب مفعول موجود نہ ہو تو پھر عام ہو گیا، فاخذناہم، تو پکڑا ہمیں ان کو، بما کانوا یکسبون، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ افامن اہل القری، یہ گزرے ہوئے اسباق ہیں، یہ گزری ہوئی قوموں کی تاریخ ہے جس کو دنیا کے اکثر لوگ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کس کے ساتھ کیا ہوا، تو اس سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اوا، اور کیا، امینا، مطمئن ہو گئے ہیں، اہل القری، بستیوں والے، آج کے لوگ، یہ حالات ان کے سامنے ہیں، امینا، تو کیا اس کے باوجود یہ مطمئن ہو گئے ہیں، ان یاتیہم، کہ آئے ان کے پاس، بأسنا، ہماری پکڑ، ضحن، چاشت کے وقت میں۔ دیکھیے سورت کا آغاز ہوا تھا، وہاں بھی کہا، یہ دعویٰ تھا کہ تم سے پہلے بھی نافرمان تھے، پھر ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، کیسے آیا؟ وہ چھوٹ گئی، ان یاتیہم بأسنا بیاتن، وہاں آیا تھا اس حال میں کہ وہ رات گزار رہے تھے، وہ ہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے تھے، یہ وہاں شروع میں آیا تھا۔ اسی مضمون کی طرف پھر اشارہ کہ دیکھو جو ہم نے بات کی تھی وہ ہوئی اس طرح کہ نہیں ہوئی، کچھ سوئے تھے تو سوتے ہی رہ گئے۔ افامنا، تو کیا مطمئن ہو گئے، اہل القری، بستیوں والے، ان یاتیا، کہ آ جائے، ہم ان کے پاس، بأسنا، ہماری پکڑ، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت میں، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، ابا امینا، اور کیا مطمئن ہو گئے، ابا، اور کیا، امینا، مطمئن ہو گئے، اہل القری، بستیوں والے، ان یاتیا، کہ آ جائے، ہم ان کے پاس، باسونا، ہماری پکڑ، ہمارا عذاب، ضحن، چاشت کے وقت میں، دن چڑھتے ہوئے عذاب آئے، اور وہاں تھا وہم قائلون، اس حال میں کہ وہ قیلولہ کر رہے ہوں، یہاں فرمایا نہیں، قیلولہ تو دوپہر میں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی ضحن، چاشت کے وقت میں عذاب آئے، اور یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں، ہائے ہائے۔ افامنوا مکر اللہ، افا، تو کیا، امینو، وہ مطمئن ہو گئے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کہ قوموں کو لمبے عرصے تک ڈھیل دیتا ہے، تو لوگ سمجھے کہ شاید ہمیں کوئی پکڑنے والا ہی نہیں، اس لیے یوں بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، افامنوا، تو کیا وہ مطمئن ہو گئے، مکر اللہ، اللہ کی ڈھیل سے، فلا یامن، تو نہیں مطمئن ہوتا ہے کوئی، مکر اللہ، اللہ کی ڈھیل سے، الا القوم الخاسرون، الا، مگر کون لوگ مطمئن ہوتے ہیں؟ القوم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے لوگ۔ اللہ اکبر، پھر دوبارہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، ایک طبقہ ہلاک ہوا، دوسرا اس کی جگہ زمین کا وارث بنا۔ ہم اپنے ملک کی تاریخ کو دیکھیں کس طرح اتھل پتھل رہی یہاں پر،
कौरव गए, पांडु आए, फिर वो गए, फिर द्रावड़ आए, वो गए तो फिर कौन आए, आर्यन आए, उसके बाद फिर दूसरे कैसे आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। तो इन जाने वालों को देखकर सबक नहीं हासिल किया। अब और क्या, लम यहदी, नहीं हिदायत दी, नहीं सबक दिया, नहीं इबरत का सामान फराहम किया, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यरिसूनल अर्दा, जो ज़मीन के वारिस बनते हैं, मिन बादी अहलिहा, ज़मीन वालों के बाद, यानी एक कौम मरी और दूसरी उसकी जगह ज़मीन की वारिस बनी। मुल्कों की तारीख को ना देखिए, अपने आप को ही देख लें। हमारे दादा परदादा मरे, हम उनकी जगह वारिस बने, फिर हम मरेंगे और आगे हमारे मुंतज़िर बैठे हैं वारिस बनने के लिए। तो एक के मरने के बाद जो दूसरे वारिस बने, तो मरने वालों ने क्या हिदायत नहीं दी ज़मीन के रहने वालों को, अन के लौ नशाओ, अगर हम चाहें, असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, लफ्ज़ी माना असबना, हम पहुँचे हम उनको बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। जब पिछले लोग हलाक हो गए उनके गुनाहों की वजह से, तो क्या ये नहीं हलाक हो सकते? लेकिन आसान तर्जुमा कीजिए, असबना, हम मुसीबत में मुब्तला कर दें हम उनको बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। वनतबअु अला कुलूबिहिम, और हम मोहर लगा दें अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, फहुम ला यस्माऊन, तो वो सुन ही न सकें, दिल सोच और समझ से महरूम हो जाएं। हालांकि सुनते कान हैं, लेकिन असल मसला दिल का है कि सोच और समझ ही खत्म हो जाए। तिलकल कुरान नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलकल कुरा, वो बस्तियां हैं, नक़ुस्सु अलैका, हम बयान करते हैं, अलैका, आपके सामने, मिन अंबाइहा, उनकी खबरों में से कुछ खबरें, वलक़द जाअतहु रुसुलुहुम, और यकीनन आए थे हम उनके पास, रुसुलुहुम, उनके रसूल, बिल बय्यिनाति, साफ साफ निशानियां लेकर। अब बय्यिनात साफ निशानियों से मुराद मुअज्जे भी लाए थे और अल्लाह की तरफ से अहकाम भी लाए थे, आसमानी किताबें और सहीफे भी लाए थे, मगर नतीजा क्या निकला? फमा कानू, तो नहीं थे वो लोग, लियुमिनू, के वो ईमान लाते, बिल्कुल तैयार ही नहीं हुए इसके लिए। फमा कानू, तो नहीं थे वो, लियुमिनू, के वो ईमान लाते, बिमा, उस चीज़ पर, कज़्ज़बू, जिसको उन्होंने झूठा कह दिया था, मिन क़ब्लु, पहले, जिसको एक मरतबा झूठा कह चुके, बस उसको फिर मान कर ही नहीं दिए। कहने लगे जब निकल गया ज़बान से कि नहीं मानेंगे, अब सब कुछ समझ में आ गया, मगर कैसे माने? कज़ालिका यत्बउल्लाह, फरमाया इसमें इनका कोई कमाल नहीं था, अल्लाह ने मोहर लगा दी थी दिलों पर। कज़ालिका, इसी तरह, किस तरह? जिस तरह ये लोग कौम आद और कौम समूद, इनके दिलों पर मोहर लग गई और नहीं माने, इसी तरह यत्बउल्लाह, अल्लाह मोहर लगा देता, अला कुलूबिल काफिरीन, इनकार करने वालों के दिलों पर मोहर लग जाती है। सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, मगर मानते नहीं। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, और जो लोग नहीं मानते वो कैसे होते हैं फिर? अखलाक और किरदार से भी गिर जाते हैं। वमा वजदना, और नहीं पाया हमने, लिअक्सरिहिम, उनमें से अक्सर लोगों के लिए, मिन अहदिन, कोई अहद, कोई अहद नहीं पाया, मतलब अहद की पासदारी नहीं देखी हमने कि वादा पूरा करने वाले हूँ, वायदा पूरा करने वाले हूँ, कोई एग्रीमेंट हुआ उस पर पूरे उतरने वाले हूँ, ऐसे नहीं होते। वहीं वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, लेकिन कुरान ने अक्सर कहा, अगर कोई इत्तिफाक से हो जाए तो उसका वो इसके खिलाफ नहीं। वहीं वजदना, व इन, और देखिए अब यहाँ ये फिर इन आ गया है। मैं एक ज़ाब्ता बताता हूँ, हमारे सुनने वाले इसको याद रखें। इन अरबी में 3 माना के लिए आता है, और तीनों माना इंशाअल्लाह जो मैं इसका एक गोटा बता रहा हूँ, अगर वो याद रखेंगे तो हर जगह आप कभी भटकेंगे नहीं। एक, इन के माना अगर, अक्सर इसका माना अगर होगा, लेकिन अगर इन के बाद कहीं आपको लफ्ज़ आ रहा है कोई ऐसा कि जिसके ऊपर लाम ज़बर ला है, इन के बाद लाम ज़बर ला, इसको कहते हैं लाम ताकीद, अगर ये आ रहा हो तो इन के माना बेशक। अब इनके माना अगर नहीं होगा, फिर इनके माना क्या होगा? बेशक। कहते हैं इन मुखफ़्फ़ा मिनल मुस्तक़ला, पहचान क्या है? क्या है? इसके बाद लाम ताकीद आता है। तीसरी बात, इन के माना होता है नहीं, वो कहाँ होता है? जब इन के बाद इल्ला हो, और वो इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ऐसे मौके पर। और वो अभी आया नहीं, जब आएगा बताऊंगा। वह इन वजदना, ये पहले भी आया था, लेकिन मैंने सोचा कहीं वो इल्ला वाला आएगा तो फिर तीनों ज़ाब्ते बता दूंगा। अब ये 2 तो याद रख लीजिए, इनके मना अगर, और अगर उसके बाद लाम ज़बर ला हो। कैसे? जैसे ये देख लो, लफासिकीन, लाम ज़बर ला,
مگر اسی جملے میں، یہ نہیں کہ آگے 2-4 جملوں کے بعد دیکھیں آپ، وَإِن وَجَدْنَا، اور ان کے معنی وہ کیجئے، اور بے شک وجدنا پایا ہم نے، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، لفاسقین ضرور بالضرور فرمانبرداری سے نکلنے والے، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے ان سب من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیاں دے کر۔ ایک طریقہ ہے ترجمہ پڑھنے کا کہ سب گرامر عربی زبان سیکھیں جس طرح کہ ہمارے مدارس میں ہوتا ہے، پھر ترجمہ پڑھائیں، مگر وہ ایک لمبا عمل ہے۔ اس کے لیے اگر عوام کو پڑھانا ہے تو بس یہ چیزیں یاد کر لیں تو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ ثم بعثنا پھر بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ اور اس کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف بھی بھیجا۔ 3 کا نام تو آگے سورہ مومن میں آ رہا ہے، کس کی طرف؟ اس کے وزیر حامان کی طرف، اور اس کے وزیر خزانہ کہیے قارون کی طرف، اس کے سیٹھ صاحب قارون کی طرف نام لے کر، اور بھی جو اس کے سردار تھے ان کی طرف بھیجا۔ پھر کیا کیا؟ فظلموا بہا، تو انہوں نے آیتوں کے اوپر ظلم کیا، نشانیاں دے کر بھیجا، ایسے صاف معجزے دیے جن سے یقین ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، فظلموا تو ظلم کیا انہوں نے، بہا ان نشانیوں پر۔ فانظر اے قرآن پڑھنے والے دیکھ لے، کیفا کیسے، کانت تھا عاقبت المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام، کیا نتیجہ نکلا۔ وقال موسیٰ اور یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا یا فرعون، او فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں سارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ وقال موسیٰ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون، او فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں سارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ رسول کے معنی بھیجا ہوا، اس نے مجھے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں کہیں اشارے سے اور کہیں تفصیل اور کہیں اجمال سے کوئی 34 صورتوں میں آیا ہے۔ بہت ہی بار بار جو تذکرہ ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کا، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے مسلمانوں کے حالات اور بنی اسرائیل کے اس وقت کے حالات بہت ملتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن لوگوں سے مقابلہ تھا ان کے حالات بھی اور مکہ والوں کے حالات بہت ملتے جلتے تھے، اور ظلم اور ستم کے طریقے بھی کافی ملتے تھے، اور جو آگے نتیجہ نکلنے والا تھا وہ بھی دونوں کا بالکل قریب قریب تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے، مقصد وہی، مکہ والوں کو، عرب کے مشرکوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اس وقت کے فرعونوں کا کیا ہوا تھا تم بھی دیکھ لو اپنے انجام کو، اور ایمان والوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ دیکھیے اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے، جس طرح ان کو اللہ کی مدد پہنچی تھی تم کو بھی پہنچے گی۔ یہ مقاصد ہوتے ہیں، لیکن انداز قرآن پاک کا یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ واقعہ اس طرح بیان کرتا ہے جیسے لگتا ہے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اور کبھی کہیں سے شروع کر لیتا ہے اور کبھی کہیں سے شروع کر لیتا ہے۔ یہاں اس صورت میں کہاں سے شروع کیا گیا قصے کو؟ اس صورت میں قصہ شروع کیا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آتے ہیں اور فرعون کے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں، وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہ لفظ ترجمے کے اعتبار سے یہ آیت مشکل ہے، ذرا اس کا ترجمہ کرتے ہیں گرامر کے اعتبار سے، لی حقیق یا حقیق علیہ، لیکن زیادہ آسان میرے نزدیک ترجمہ ہے حقیق، اس سے پہلے لفظ انا چھپا ہوا ہے، انا حقیق، میں اس بات پر قائم ہوں، پکا ہوں، علی اس بات پر، ان کہ اللہ اقول کہ میں نہ کہوں علی اللہ اللہ پر الا الحق سوائے حق بات کے۔ یہ بہت آسان ترجمہ، میں اس بات پر قائم ہوں، حقیقن کے معنی ثابت ہوں، قائم ہوں، کھڑا ہوں اس بات کے اوپر، علی اس بات پر، اللہ اقول کہ میں نہ کہوں علی اللہ اللہ پر الا الحق سوائے حق کے، قد جئتکم یقیناً میں آیا ہوں کم تمہارے پاس، ببینۃ ایک نشانی لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل تو بھیج دے تم معی میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو، ہمارے خاندان کو بھیج دے۔ بنی اسرائیل آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کو انہوں نے الگ ایک بڑا سرسبز و شاداب علاقہ دے کر الگ علاقے میں بسایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک زمانے تک بڑی عزت ان کی رہی
جب تک وہ دین کا کام کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے دین کا کام چھوڑا تو مقامی لوگ ان کو باہر سے آئے ہوئے اور ان کی دولت پر قبضہ کرنے والا سمجھنے لگے۔ یوں انہوں نے بنی اسرائیل کو آہستہ آہستہ اپنا غلام بنا لیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا، ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، لیکن یہ کون سا فرعون تھا؟ الگ الگ فرعونوں کے نام تھے۔ پرانی ہماری تاریخوں میں اس کا نام ولید لکھتے تھے، اور بعض حضرات نے کچھ اور لکھے۔ آج کل زیادہ تر کہتے ہیں کہ من فتح نام کا ان کا جو فرعون تھا وہ اسی کا دور ہے، یہ واللہ عالم۔ اور بعد میں رامسی ثانی وغیرہ اور بہت کچھ لکھے۔ خیر، اس تاریخ سے ہم کو کوئی غرض نہیں، ہمیں تو یہ غرض ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ فرعون ہے جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ بعض حضرات کو اس سے دھوکہ لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کو آزادی دلانے آئے تھے، مناسب بات نہیں ہے۔ ہر نبی نے پہلے دین کی دعوت پیش کی، یہ تب کی بات۔ اب قرآن کبھی اجمال کرتا ہے، کبھی تفصیل کرتا ہے، اور آگے بار بار آ رہا ہے کہ پہلے تو فرعون کو دین کی دعوت دی، لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو فرمایا پھر کم سے کم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، ہم آزادی کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کریں۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ، دیکھیے ان کے معنی ان کنت، اگر تو ہے، جئت آیا ہے تو بآیۃ کوئی نشانی لے کر، آسان ترجمہ کیجیے، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے، فاتی بہا، تو لا تو بہا، اس نشانی کو پیش کر، ان کنت من الصادقین، ان اگر کنت من الصادقین، کنت تو ہے من الصادقین، سچوں میں سے، کر پیش کیا نشانی ہے؟ پھنس گیا وہ اپنی بات میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ یہ خود موقع دے مجھے تو میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی نشانی پیش کروں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، فَأَلْقَى، تو ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ، اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا، تو اچانک ہی وہ لاٹھی ثعبان مبین، ایک اژدہا ہو گئی، ثعبان اژدہا مبین، واضح قسم کا، اتنا بڑا سانپ، موٹا اتنا جیسے اژدہا، اور دوسرے مقام پر آ رہا ہے کہ لمبا اس طرح کہ بہت بڑا سانپ، مگر پھرتیلا اتنا کہ جیسے نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی تیزی سے چلتا تھا۔ اچانک وہ اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نزع، اور کھینچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یدہو، اپنے ہاتھ کو، یہاں نہیں ہے کہاں سے کھینچا، پہلے گریبان کے اندر سے ڈال کر بغل کے نیچے رکھتے تھے، پھر کھینچ کے باہر نکالتے تھے، تو کھینچا انہوں نے ہاتھ کو، فَإِذَا، تو اچانک ہی وہ ہاتھ، بَيْضَاءٌ، سفید تھا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزہ دکھایا، فرعون کے اوسان خطا ہو گئے، اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لیجئے، ہم آپ کی بات پر غور کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پکڑا، وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی، تو فرعون بجائے اس پر کہ غور کرتا، واپس پلٹا اور مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگ گیا۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے جو اس کے وزیر وغیرہ تھے، انہوں نے کہا ان ھذا لساحر، بے شک یہ جادوگر ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر آ رہا ہے کہ پہلے یہ بات فرعون نے کہی تھی، لیکن چونکہ درباری لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ یس سر، بالکل ٹھیک، جو بھی آپ کہیں، تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ کیا کہا تھا فرعون نے؟ یہ پہلے فرعون نے کہا، پھر سرداروں نے کہا ان ھذا، بے شک یہ، لساحر علیم، ضرور بالضرور ساحر، جادوگر ہے، علیم، جاننے والا۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ یرید، چاہتا ہے، ان یخرجا، کہ نکالے وہ، کم، تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ اب یہ فرعون کے سردار کہہ رہے ہیں تم کیا حکم دیتے ہو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرعون یہی بات کہے گا سرداروں کو، اور سردار عام لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو۔ کیا مطلب؟ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہی عوام سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ عوام کہے تو ہم کریں، تاکہ کل اگر کوئی معاملہ الٹا ہو جائے تو ہم کہیں کہ لوگوں آپ ہی نے تو مشورہ دیا تھا ایسا کرنے کے لیے۔ قالو، سرداروں نے کہا، ارجی، ڈھیل دے دے تو ہی اس کو، یہ اصل میں ارجی ہی ہے لفظ، لیکن روانگی لانے کے لیے ارجی کر دیا، ڈھیل دے دے تو اس کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، ارسل، اور بھیج دے تو، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والوں کو، ارسل، ارجی، ڈھیل دے دے تو ہی اس کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، ارسل، اور بھیج دے تو، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والوں کو۔ وہ کس کو جمع کریں گے؟ وہ جادوگروں کو جمع کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو کر رہا ہے تو پھر ہم اور جادوگر لائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔
حالانکہ فرعون اس بات کو یقین سے جانتا تھا کہ یہ جادوگری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک مصر میں رہے تو فرعون کے گھر رہے، اس کو معلوم تھا جادوگری انہوں نے نہیں سیکھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے اس کو معلوم تھا مدین میں جادوگری کا یہ کام ہی نہیں ہے، جادوگری کا فن تو صرف مصر کے اندر تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ویسا دیا تھا، یاتوک بکل ساحر علیم، لائیں گے وہ کا تیرے پاس بکل ساحر، ہر ایک جادوگر کو، علیم جاننے والے کو، ماہر کو۔ وجاء السحرۃ، وجاء آگے السحرۃ جادوگر فرعون کے پاس، قالوا انہوں نے کہا ان لنا، ان بے شک لنا ہمارے لیے ہے، لاجرا مزدوری، بھائی کچھ مزدوری وغیرہ کچھ ملے گی کہ اس طرح فری میں مقابلہ، ان کننا نحن الغالبین، اگر کننا ہم ہوئے، نحن الغالبین ہم ہی غالب آنے والے تو کچھ ملے گا۔ قال نعم، انہوں نے کہا کیسی بیکار بات کی، کمزور بات کی تم نے، کیوں نہیں ملے گا تمہیں، ضرور انعام ملے گا۔ نعم وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ضرور بضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب بعض نے کہا کہ تم کو تمغے ملیں گے، خطابات ملیں گے، شیر وطن وغیرہ وغیرہ، کیا کیا خطابات ملیں گے تم کو، سر کے خطابات وغیرہ ملیں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، تمہیں کو بڑے بڑے عہدے دوں گا، وزیر بناؤں گا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی، اب یہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گا، وہاں انشاءاللہ ہم تفصیل سے عرض کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی دین پیش کیا، اور جب ان کے سامنے دین کی بات رکھی تو ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، صفوں میں دراڑیں پڑ گئیں، کہنے لگے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو نبی ہیں، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن پھر بڑے جادوگروں نے چھوٹوں سے کہا کہ نہیں، ہمت سے چلو یار، یہ انعام بار بار نہیں ملتا ہے، مقابلہ کرو۔ قالوا یا موسیٰ، اب یہاں بعد کی بات ہے کہ جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ، اما ان تلقی، اما یا تو یہ بات ہو ان تلقی کہ ڈالیں آپ، و اما اور یا یہ بات ہو ان نکون ہم ہو جائیں، نحن ہم، الملقین ڈالنے والے۔ کون پہلے پیش کرے گا اپنا فن؟ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ قال فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، القوا تم ہی ڈالو، کیوں؟ تاکہ تم پہلے اپنا باطل پیش کرو، لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور اس کے بعد میں حق پیش کروں تاکہ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے القوا ڈالا، سحروا انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کو، لوگوں کی آنکھوں کو جادو کرنے کا مطلب لوگوں کو دکھائی کچھ اور دے رہا تھا اور حقیقت میں کچھ اور تھا۔ کیا تھا؟ وہ رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے تھے، آگے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے جب اپنے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو وہ سب کی سب لوگوں کو دکھائی دینے لگی کہ سانپ ہے، حالانکہ حقیقت میں سانپ نہیں تھی۔ جادو کا مطلب یہی نہیں کہ صرف نظر باندھی جاتی ہے، جادو میں بہت کچھ ہوتا ہے، البتہ ایک قسم یہ بھی تھی جس میں صرف نظر باندھی گئی تھی۔ وَاسْتَرْهَبُوا، اور انہوں نے دہشت میں مبتلا کر دیا، ہم ان کو لوگوں کو، وجاؤ اور وہ لے کر آئے تھے، بسحر عظیم بہت بڑا جادو۔ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے پہلے پارے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ جادو کیا ہے، شیاطین کے ذریعے سے مدد مانگی جاتی ہے اور ان کی مدد سے کچھ کرتب دکھائے جاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں الی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان القی عصاک، کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیے۔ تفصیل اس کی سورۃ طٰہٰ میں آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنے سانپ دیکھے تو آپ کو بھی تھوڑی تشویش ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو معجزہ پہچاننے میں دقت ہو، لوگ کہیں کہ اچھا یہ صرف اتنا ہی کرتب ہے کہ لاٹھی کا سانپ بنایا جاتا ہے، انہوں نے بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب، ان القی عصاک، کہ آپ ڈال دیں عصا کا، اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ لاٹھی تلقف، نگلنے لگی، ما یافکون، ما اس چیز کو جو یافکون وہ گھڑ رہے تھے، تراش رہے تھے، جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ افک یافکو، جھوٹی باتیں بنانا، جو جھوٹی باتیں وہ گھڑ رہے تھے اس کو وہ لاٹھی کھانے لگ گئی، نگلنے لگ گئی۔ گویا حقیقت میں سانپ نہیں تھے، حقیقت میں تو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں۔ تو اس لاٹھی نے ایک ہی سانس لی تو سارے ان کے سانپ اور سپنیاں اس کے پیٹ میں۔ فوقع الحق، تو واقع ہو گیا حق، سچ واقع ہو گیا، وہ بطلا، اور جھوٹ ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کر رہے تھے۔ فغلبوا ہنالک، غلبوا ہرا دیے گئے، شکست دے دیے گئے، ہنالک اسی موقع پر، وانقلبوا اور وہ واپس پلٹے، صاغرین اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو رہے تھے۔ والقی السحرہ، اللہ اکبر،
وہ واپس پلٹے، یعنی فرعونی ذلیل ہو کر کے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا تاکہ لوگوں کو یہ جتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے جب یہ راز اوٹ ہو گیا تو اب تک موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے لوگ جانتے تھے، اب تو پورا ملک جان گیا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، جادوگر نہیں ہیں۔ اس موقع پر جادوگروں پر کیا اثر ہوا؟ فن کا آدمی اپنے فن کو جانتا ہے۔ جادوگر چونکہ خود جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ القیا، ان کو ڈال دیا گیا، یعنی ان کے ضمیر نے، ان کی اندر کی آواز نے ان کو اتنا مجبور کیا، گویا وہ سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ وہ القیا، اور ڈال دیے گئے، السحرۃ جادوگر، ساجدین، سجدے کے اندر، اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے تھے اور سر سجدے میں رکھا اور اعلان کیا، قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، برب العالمین، جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، و ہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، فرعون ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا الٹا ہو گیا، معاملہ سارا چوپٹ ہو گیا۔ تو پہلے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بڑی بیہودہ بات کی، اس نے کہا آمنتم بہ، کیا تم ایمان لے آئے بہ، ان پر، قبل ان آذن لکم، قبل، اس سے پہلے، ان آذن، کہ میں اجازت دیتا، لکم، تم کو، اس سے پہلے تم ایمان لے آئے، حالانکہ تیری اجازت کو کون پوچھتا، لیکن اس نے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اپنے آپ کو سنبھالا کہ اگر تم نے ایمان قبول کرنا بھی تھا تو کم سے کم مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ اب اس کے بعد اور ذرا ہوش سنبھالا تو کہنے لگا لوگوں کو کہ دیکھو بھائی، یہ اصل میں زبردست فراڈ ہے۔ کیا ہوا ہے کہ یہ سب ایک ہی فن کے لوگ ہیں، پہلے ان کا استاذ آیا، پیچھے اس کے شاگرد آگے، ان کا پہلے سے پلان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم مقابلہ کریں گے، ہم ہاریں گے، یہ جیتیں گے۔ ان ھذا لمکر، بے شک لمکر، ھذا یہ، لمکر، ضرور بضرور ایک تدبیر ہے، ایک چال ہے، ایک سازش ہے، مکرتموہ، جو تدبیر کی ہے تم نے، فی المدینہ، شہر میں، اور پھر لوگوں کو کہا لتخرجوا، تاکہ تم نکالو منہا، اس شہر سے، اہلہا، شہر والوں کو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ لوگوں کو بھڑکائے ان کے خلاف کہ مجھے اپنی کرسی کی کوئی فکر نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جادوگری کے ذریعے سے تم کو اس ملک سے نکالیں گے اور ملک پر قبضہ کریں گے۔ حالانکہ اس کو خود معلوم تھا کہ ان طریقوں سے کبھی کوئی ملک نہیں جیتا جا سکا۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں میں سزا دوں گا۔ کیا سزا دے گا؟ لأقطعن، ضرور بضرور میں کاٹوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف جانب سے۔ مخالف جانب سے کیسے؟ دائیں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، یا دائیں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا، وغیرہ۔ اور بعض نے یوں بھی ترجمہ کیا، من خلاف، مخالفت کرنے کی وجہ سے تم نے میری مخالفت کی، اب تمہیں یہ سزا دوں گا، لیکن پہلا ترجمہ زیادہ مشہور۔ ثم لأصلبنکم، اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد پھر تم کو سولی دوں گا۔ سولی ایک وہ پھانسی ہوتی ہے، گلے میں پھندا ڈالنا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کی سولی کا مطلب تھا کہ کسی تختے کے ساتھ آدمی کو کھڑا کر کے، اور اس نے آگے آ رہا ہے کھجور کے تنوں کے ساتھ کھڑا کر کے، اس میں انسان کے جسم میں کیلیں ٹھوکتے تھے اور انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ ثم لأصلبن، پھر ضرور میں سولی دوں گا، تم کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ اللہ کی شان جس کو دیتا ہے اس کو چھت پاڑ کے دیتا ہے۔ ابھی وہ جادوگر جو فرعون کی محفل میں پہنچے تھے تو کہہ رہے تھے کچھ مزدوری بھی ملے گی، لیکن اللہ نے ایمان دیا تو ایمان کا کیسا چج بھی دیا ان کو، ایمان کے مرتبہ عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، بے شک انا، ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، پلٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب اگر تو نہیں سولی دے گا، ابھی نہیں مریں گے، آخر پھر بھی تو ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، تو اس کے پاس تو جانا ہی ہے، تو ہم کیا تیری دھمکی کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیں؟ وما تنقم منا، اور تو نہیں بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے، منا، ہم سے، الا، مگر اس بات کا، ان آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں پر، لما جاءتنا، جب وہ آیتیں ہمارے پاس آئیں، یہ رب کی نشانیاں ہیں، ہمارے پاس پہنچی اور ہم ان کو سمجھ گئے، اور ہم سمجھ گئے کہ یہ پروردگار کی طرف سے ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ معجزہ ہے، یہ جادوگری نہیں ہے۔ ظاہری طور پر دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن اللہ کو دکھانا ہی یہی تھا کہ جادوگری الگ چیز ہے، معجزہ الگ ہے۔ جادو
انسان کا عمل ہوتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور معجزہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس میں انسان کے کسی عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ ایمان عطا فرمایا تو ایمان کے برتنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ ابھی دیکھیے کیا کہہ رہے تھے، اب دھمکی بھی دی واپس، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا، بالکل وہی بات جو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کہا تم سے نہیں گھبراتے، لیکن پھر اللہ سے دعا فرما۔ اسی طرح انہوں نے بھی ان کو کہا ہم تم سے ڈرتے نہیں، لیکن پھر اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، ربنا اے ہمارے رب افرغ، انڈھیل دے تو علینا ہم پر، جھرنے لگا دے تو ہم پر، صبرن صبر کے، گویا صبر ایک دریا ہے، اس میں تو ہم کو نہا دے، اس کے جھرنے ہم پر لگا دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے دھمکی تو اس کو دے دی لیکن جب یہ ہاتھ پیر کاٹنے لگے اور ہم کمزور پڑ جائیں، وتوفنا، اور تو وفات دے ہم کو، مسلمین، اس حال میں کہ ہم فرما بردار ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے۔ قرآن پاک نے مضمون بند کر دیا، آخر فرعون نے کیا کیا، ہاتھ پاؤں کاٹے کہ نہیں کاٹے، ان کو سولی پر چڑھایا کہ نہیں چڑھایا، اس پر کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ مفسرین یہاں پریشان ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ 70 لوگوں کو صرف سزا دی گئی تھی، اور اس کے بعد فرعون نے سوچا کتنوں کو سزا دوں۔ اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل ایمان لا چکے اعلانیہ طور پر، اور بہت سارے فرعون کے خاندان کے لوگ ایمان لا چکے، جادوگر اتنی بڑی تعداد میں ایمان لا چکے۔ اس نے سوچا اگر سب کو قتل کروں گا تو کہیں ملک میں کوئی اور ہنگامہ اور بغاوت نہ کھڑی ہو جائے، تو کچھ لوگوں کو قتل کیا، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کسی کو بھی نہیں قتل کیا، صرف یہ گیدڑ بھبکیاں تھی اس کی۔ اس نے کہا میں ایسے ماروں گا ویسے ماروں گا، اور یہ دھمکی دے کر واپس آیا۔ جب گھر پہنچے یا کچھ عرصے کے بعد تو لوگوں نے فرعون کو اکسانا شروع کیا کہ سر آپ نے دھمکی تو دی، آپ نے کیا کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ تو اور زیادہ ملک کے لیے خطرے کی بات ہو گئی۔ اب تو وہ جماعت بناتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان کے ماننے والوں کی، وہ تو کبھی بھی ملک میں بغاوت کر سکتے ہیں۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں میں من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ، کیا چھوڑ دیتے ہیں آپ موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد مچائیں، فی الارض، زمین میں فساد مچائیں، مطلب ملک میں اپنی پارٹی بناتے رہیں، اپنے دین کی دعوت دیتے رہیں۔ وَيَذَرَكَ، اور زیادہ اس کو بھڑکایا، اور چھوڑ دیں کا تجھ کو بھی، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے خداؤں کو بھی، تجھ کو چھوڑ دیں مطلب تیری حکومت کی کوئی پرواہ نہ کریں، تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں بڑی لمبی بحث ہے۔ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو پھر تیرے خداؤں سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ فرعون اپنے کو خدا کہتا تھا مگر کچھ خداؤں کی پوجا بھی کرتا تھا، اور جو انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ اسی طرح کے تصورات رکھتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس نے کچھ خدا بنا کر لوگوں کو دیے ہوئے تھے پتھر کے کہ ان کی پوجا کرو، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے خدا دیے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اس موقع پر علامہ فخر الدین رازی نے لمبی بحث کی اور فرمایا کہ وہ ڈکٹیٹر تھا، لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو خدا ہی کہنے والا تھا۔ قال سنقتل ابناءهم، تو فرعون نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ نہیں چھوڑا کہاں ہے، میں تدبیر کر رہا ہوں ان کے لیے۔ قال سنقتل ابناءهم، اس نے کہا ہم قتل کریں گے ابناءهم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءهم، اور زندہ رہنے دیں گے ان کی عورتوں کو۔ اس کا سارا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ہماری زبان کا محاورہ ویسے بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں بڈھی کو رو کھندولا بر، جب کہیں نہیں ہوتا تو بڑھیا اٹھ کے اپنے وہ گدڑی کو پٹختی رہتی ہے ادھر سے ادھر۔ اس نے دیکھا اور کہیں تو چلا نہیں کام، تو کہتا ہے بچوں کو قتل کروں گا ان کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تب بھی بچوں کو قتل کرنے کا اس نے آرڈر دیا تھا، اس نے کہا ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے، آگے نسل ہی نہیں چلے گی تو کیا مقابلہ کر سکیں گے یہ۔ قال سنقتل، اس نے کہا ضرور، یہ زمخشری کا ترجمہ، دوسرے کہتے ہیں عنقریب، سین کا ترجمہ، سنقتل ضرور قتل کریں گے ہم، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی اور زندہ رہنے دیں گے، نساءہم ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ اور بے شک ہم ان کے اوپر قاہرون غلبہ پانے والے ہیں۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ اپنے قوم سے، استعینوا مدد مانگو باللہ اللہ کی، وَاصْبِرُوا اور ڈٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے، فرعون قتل کرے گا، یہ دھمکیاں اس کی ایسی۔ ان الارض، فرعون زمین کسی فرعون کے باپ کی نہیں، ان الارض
بے شک زمین للہ اللہ کے لیے، یورثھا من یشاء وہ وارث بناتا ہے زمین کو، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ تو اشارہ کیا ہے؟ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی کہ فرعون کیا کر رہا ہے، تم اس کی تیاری کرو، اللہ تعالیٰ زمین تم کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین اور انجام ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وہی معنی العاقبۃ المحمودہ، اچھا انجام پرہیزگاروں کے کھاتے میں حق میں نکلنے ہی والا ہے، اس لیے تم تو پرہیزگار بننے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے کہا، قالو کہا انہوں نے، کنہوں نے جو ایمان لا چکے تھے، اوذینا تکلیف دی گئی ہم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، من قبل ان تاتینا من قبل اس سے پہلے ان کے تاتینا آپ ہمارے پاس آتے، یعنی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، ومن بعد ما جئتنا اور اس کے بعد کہ آپ تشریف لے آئے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی، اب آپ کے آنے کے بعد بھی، اب بھی پریشانیاں آئیں، آپ مدین چلے گئے پھر بھی ہم پر مصیبتیں، آپ واپس آئے پھر مصیبتیں۔ قال عسى ربکم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں گھبراؤ مت، عسى قریب ہے یہ بات، ربکم تمہارا رب، ان یہلک ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلف اور جانشین بنا دے، کم تم کو، فی الارض زمین میں، یعنی ان سب کو ہلاک کر کے ان کی جگہ زمین کا وارث تم کو بنائے، تمہیں بسا دے۔ فینظر لیکن جب تم بسو گے تو مقصد کیا ہوگا اللہ کا، دیکھے گا اللہ تعالیٰ، کیف تعملون کیسے تم کام کرتے ہو، مطلب زمین سے ایک کو ہٹا کر دوسرے ظالم کو نہیں لایا جاتا ہے، بلکہ دوسرے کو اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے۔ تم تو اس کی مشق کرو کہ جب تم کو ملے گئی یہ حکومت تو تم کیا رویہ اختیار کرو گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، مصر میں ایک لمبے زمانے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے، اور وہ جو اس مضمون کے شروع میں فرمایا تھا کہ ہر دور کے فرعونوں کو اور ہر دور کے ظالموں کو ہم جھٹکے دیتے رہتے ہیں تاکہ باز آ جائیں، اب ان جھٹکوں کا تذکرہ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا اور یقیناً اخذنا ہم نے لیا، پکڑا ہم نے، آل فرعون فرعون کی آل کو، آل سے مراد صرف اس کی اولاد نہیں، فرعون کو بھی، اس کی حکومت کو بھی، اس کے سرداروں کو بھی، فرعونیوں کو، آسان ترجمہ، بالسنین پکڑا ہم نے ان کو قحط سالیوں میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پکڑا ہم نے ان کو پھلوں کی کمی میں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی بات ہے، قحط سالیاں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھلوں کی کمی، یعنی قحط پڑنے کا مطلب ہی پھلوں کی کمی۔ دوسروں نے کہا نہیں، بالسنین کئی سال گزرے کہ بارش بند ہو گئی، اور جب بارش بند ہو گئی تو یہ ایک سزا دوسری سزا اسی کے نتیجے میں نکلی، نقص من الثمرات پھلوں کی کمی۔ تو اس طرح یہ دو باتیں ہو گئیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر ان کا حال کیا تھا، فَإِذَا جَاءَتْ تو جب آتی تھی ہم ان کے پاس، الحسنۃ اچھی حالت، الحسنہ ایک صفت ہے اچھی، تو اس سے پہلے الحالۃ الحسنہ، ان کے پاس اچھی حالت آتی تھی، خوشگوار ماحول ہوتا تھا، قالوا لنا ہذہ قالوا وہ کہتے تھے، لنا ہمارے لیے ہے، ہذہ یہ مطلب ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم کو یہ سرسبز و شادابی اور مالداری اور یہی چیزیں ملنی چاہیے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی تھی ہم ان کو سیئات کوئی بری حالت، اصابہ یصیب مصیبت میں مبتلا کرنا بھی اور پہنچنا بھی، اگر پہنچتی تھی ان کو سیئات کوئی بری حالت تو کیا کرتے تھے، یطیروا بموسیٰ تو نحوست سمجھتے تھے، بموسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ومن معہ اور ان لوگوں کی، من جو معہ ان کے ساتھ تھے، مطلب کہتے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ فرعون کہتا تھا کہ میں تو خدا ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ منحوس لوگ آ گئے ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلیں پیدا ہو گئیں، قحط سالیاں آ گئیں اور پھلوں کی کمی ہو گئی، یہ سب ان کی نحوست۔ الا سنو انما طائرهم بے شک ان کی نحوست عند اللہ اللہ کے پاس ہے، مطلب نحوست کسی کو نہیں پہنچتی، جب انسان برے عمل کرتا ہے اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہوتا ہے، ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں، اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، اپنے برائیوں کے لیے دوسروں کی نحوست کو ذمہ دار کہتے ہیں۔ وقالوا مہما تاتینا بہ ان کو قحط سالی، کئی سال تک بارش نہیں ہوئی، پھلوں کی کمی آئی، لیکن اس سے وہ گھبرائے نہیں، کہنے لگے اس سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا مہما جب بھی، حرف شرط ہے، تاتی
تو آئے گا نہ ہمارے پاس بھی ان چیزوں کو لے کر، جب بھی تو آئے گا نہ ہمارے پاس بھی اس کے ساتھ پریشانی کو من آیتن، یعنی کوئی بھی نشانی لے کر آئے گا تو لتسحرنا بہا، تاکہ تو جادو کرے بہا اس کے ذریعے سے ہم پر۔ اب آسان ترجمہ کیے، جب بھی تو اس طرح کی کسی چیز کے ذریعے سے ہم پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا، فما نحن، تو ہم نہیں ہیں لکا تیری وجہ سے بھی مؤمنین، ایمان لانے والے۔ مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو جادو کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں جادوگری کا تصور بڑا لمبا چوڑا تھا۔ قحط سالی آئے تو اس کو بھی سمجھتے تھے کہ جادوگروں نے قحط سالی کر دی، پھلوں میں کمی آئے تو کہتے تھے یہ جادوگروں کی وجہ سے ہو گیا، تو کہتے تھے کہ یہ تو نے جادو کیا ہے۔ لیکن ہم ان جادو سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا نہیں ڈرنے والے، یہ چھوٹی بات تھی۔ تو کا مطلب جب ان دو چیزوں سے وہ نہیں گھبرائے تو پھر ہم نے ان سے بڑی چیز بھیجی تو پھر ایک دم جھک گئے۔ فارسلنا، تو بھیجا ہم نے علیہم ان پر الطوفان، طوفان کو۔ طوفان کے لفظی معنی عربی میں حد سے بڑھی ہوئی چیز، لیکن یہاں طوفان سے کیا مراد ہے؟ سمجھیے کہ 90% کہتے ہیں کہ سیلاب، اور بعض نے کہا آندھی، اور بعض نے کہا موت کی کثرت، اندھا دھند لوگ مرنے لگ گئے، اور بعض نے کہا آندھی آئی، لیکن زیادہ تر نے کہا سیلاب آئے جس سے ان کی کھیتیاں ہی بہہ گئی۔ والجراد، اور بھیجا ہم نے ان کے اوپر ٹڈیوں کو۔ پہلے تو سیلاب آیا، کھیتیاں بہہ گئیں، بڑی پریشانی، پھر دوبارہ کھیت وغیرہ بنائے، غلے لگے، لیکن جب غلہ آیا تو اس کے اوپر جراد پڑی۔ جراد کیا ہے؟ ایک زمانے سے نظر نہیں آ رہی ہے جراد۔ ویسے تاریخی طور پر تو کہا گیا کہ 1925 میں سب سے آخری ان کا غول نظر آیا تھا، اس کے بعد نہیں، لیکن میں نے اپنے کچھ بزرگوں سے سنا تھا کہ ہم نے دیکھا ان کے زمانے میں آیا، واللہ عالم۔ جراد کیا ہے؟ ایک چڑیا سے چھوٹی، ٹڈے سے بڑی ایک چیز ہے جو اندھا دھند پڑتی تھی کھیتوں پر تو لمحوں میں کھیتوں کو چٹ کر جاتی تھی، اور شریعت میں اس کا کھانا جائز، لیکن حدیث میں ایک بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں 3 جانب 2 بندے بھیجے کہ تلاش کرو کہ جراد ہے کہ ختم ہو گئی۔ تو پھر یمن سے ایک بندہ واپس آیا کچھ جراد کو لے کر کے، ٹڈی کہتے ہیں اردو والے، مگر یہ ٹڈی ناچنے والی نہیں، تو کچھ ٹڈیاں لے کر آئے، وہ جراد لے کر آئے، اسی لیے میں کہتا ہوں جراد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سب اللہ کی بہت مخلوق ہے، ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے گی، اور سب سے پہلے جو مخلوق ختم ہوگی وہ جراد ختم ہوگی، تو آج تقریباً ختم ہے۔ والقمل، اور اس کے بعد اللہ نے بھیجا قمل کو، اور قمل کے 3 معنی، ایک معنی چچڑی جو جانوروں کو پڑتی ہے، دوسرے معنی جوں جو انسانوں کو پڑتی ہیں، تیسرے معنی گھن جو غلے کو پڑتی ہیں۔ تو گویا مفسرین کہتے تینوں ہو سکتے ہیں، انسانوں کو جوئیں پڑی، جانوروں کو چچڑیاں پڑی، اور جو کچھ غلہ بچا تھا جراد سے ان کو قمل کھا گئی۔ والضفادع، اور اس کے بعد پھر مینڈکوں کا عذاب آیا۔ اتنے مینڈک سوتے ہیں تو بستروں میں مینڈک، پانی پینا چاہتے تو پانی میں مینڈک، اور اس کے بعد والدم، اور پھر ہم نے خون کا عذاب ان کو بھیجا۔ خون کا عذاب کیا تھا؟ اکثر کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ خون ہو جاتی۔ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں پانی رہتا تو پانی، ان کے ہاتھ میں آتا تو خون بن جاتا۔ آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھیں، مفصلات جدا جدا نشانیاں بھیجی ہم نے۔ فاستکبروا، تو وہ اکڑ گئے اس کے بعد بھی، لیکن اس کی تفصیل ہے کیسے اکڑے۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے ہی جرم کرنے والے لوگ، مگر کیسے اکڑے؟ وہ 2 آئی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تیرا جادو ہے، لیکن ان سے تو گھبرا گئے، تو کیا کہا انہوں نے؟ ولما وقع، اور جب بھی پڑتی تھی علیہم ان پر، الرجز، کوئی وبا، رجز کے معنی آسمانی عذاب، کوئی عذاب ان پر آتا تھا، کوئی سزا ان پر گرتی تھی، قالو، تو کہتے تھے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو، دعا کر تو لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما، اس کے مطابق، عہدہ، جو وعدہ لے رکھا ہے اللہ نے، عندک، تیرے پاس، مطلب تیرے پاس اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر یہ لوگ تو ان کے لیے دعائیں کرے گا تو میں ان کو معاف کر دوں گا اور ان سے عذاب کو ہٹا لوں گا، تو وہ وعدہ تیرے سے ہے، تو تو دعا کر یہ عذاب ہٹ جائے۔ کیا اگر عذاب ہٹ گیا؟ لا، قسم بخدا، انکشفتا، اگر ہٹا دیا تو نے، عنا، ہم سے، الرجز، عذاب کو، لنؤمنن، ضرور بے ضرور ہم ایمان لے آئیں گے، لکا، آپ کے لیے، ولنرسلن، اور ضرور بے ضرور ہم بھیج دیں گے، معک، آپ کے ساتھ، بنی اسرائیل کو، لیکن
فلما کشفنا تو جب ہم ہٹاتے تھے عنہم ان سے الرجز عذاب کو الی اجل ایک مدت تک ہم بالغوہ وہ بالغو پہنچنے والے تھے وہ اس مدت تک. اکثر کہتے ہیں مطلب ان کے ہمیشہ کی جو موت آنے والی تھی چونکہ طے تھا کہ اس موت تک ابھی ان کے دن باقی ہیں تو ان سے عذاب کو ہٹاتے تھے اس مدت تک ان کو جانے دو. لیکن جب عذاب ہٹتا تھا اذا ہم ینکسون تو اچانک وہ ینکسون وعدے کو توڑ ڈالتے تھے وعدہ خلافی کرتے تھے نہیں کچھ نہیں مانیں گے. فانتقمنا منہم جب ایک ایک وعدے کو توڑتے رہے مثلا طوفان آیا انہوں نے کہا ہم پکی توبہ کریں گے بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے اور ایمان بھی لائیں گے تو طوفان کا عذاب ہٹا پھر وعدہ خلافی کی پھر جراد کا عذاب آیا پھر انہوں نے توبہ کی پھر عذاب ہٹا لیکن پھر وعدہ خلافی کی تو پھر قمل کا عذاب آیا پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی پھر عذاب ہٹا پھر ضفادع کا عذاب آیا. اس طرح عصائے موسیٰ اور ید موسیٰ دو چیزوں کو لے کر یہ 9 چیزیں بن جاتی ہیں اور اس میں اگر آپ طوفان کو اور نقص ثمرات کو پھلوں کی کمی کو ایک مانے تو پھر سورہ یونس کی ایک اور نشانی ماننی پڑے گی تمثل اموال مالوں کو فنا کر دینا ختم کر دینا. تو اگر ان کو 2 مانے تو یہی ہو گئی پوری. فانتقمنا منہم تو ہم نے بدلہ لیا ان سے پھر آخر میں کیا بدلہ لیا فاغرقناہم ہم نے غرق کر دیا ان کو فی الیم سمندر میں. یہ وہ چیز ہے جس کو ابتدا میں تمہید کے طور پر بتایا تھا کہ پہلے جھٹکے لگتے رہے جب نہیں مانے فاخذناہم بغتہ پھر ہم نے پکڑا ان کو اچانک. یہ ہوا ان کے اچانک پکڑنے کا طریقہ. اغرقنا تو ہم نے غرق کر دیا ہم ان کو فی الیم سمندر میں. کیوں؟ لأنہم کذبوا اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ سمجھا تھا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو وکانوا عنہا غافلین اور وہ ہماری آیتوں سے بے خبر تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَأَوْرَثْنَا یہ تو غرق ہو گئے سب کے سب ڈوب گئے مر گئے اور وہ اس کی تفصیل آ رہی آگے سورہ طٰہٰ میں اور اس کے بعد بھی آئے گی انشاءاللہ وہیں عرض کریں گے کس طرح ان کا بیڑا غرق ہوا اور کس طرح بنی اسرائیل بچے. وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا القوم ان لوگوں کو. کون؟ وہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل. الذین کانوا یستضعفون جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا مشارق الارض زمین کے مشرق میں بھی و مغاربہا اور زمین کے مغرب میں بھی اور زمین سے مراد مصر جن کو مصر کے مشرق اور مغرب شمال اور جنوب کونے کونے میں کمزور سمجھا گیا تھا ہر جگہ بیچاروں کے ساتھ غلاموں کا جیسا سلوک ہوتا تھا ان کو ہم نے زمین کا وارث بنایا. مگر کس زمین کا؟ مصر کا نہیں التی بارکنا فیہا اس زمین کا وارث بنایا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی. وہ کون سی زمین ہے؟ جب بھی قرآن کہتا ہے برکت والی زمین اس سے مراد شام کی زمین ہوتی ہے. کیوں؟ ظاہری طور پر بھی اچھی زمین ہے لیکن باطنی طور پر 4000 کے قریب انبیاء کرام یہاں آ چکے تو جہاں کتنے بزرگ آئے ہوں اس زمین میں کتنی برکتیں ہوں گی. اور یہ مشارق ارض اور بارکنا فی ہے اس برکت والی زمین کے وارث کب بنے؟ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ فوراً نہیں بن سکتے تھے. فوراً موسیٰ علیہ السلام تو لے کر سیدھے ان کو پہنچے شام کے بارڈر پر اور ان سے کہا کہ جہاد کرو اور داخل ہو جاؤ. مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو 40 سال تک یہیں چکر کاٹتے رہے. 40 سال کے بعد وارث بنے. وہ ان کی کمزوری تھی ورنہ اللہ نے فرمایا ہم نے تو وعدے پورے کیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى اور تمت اور پوری ہو گئی کلمت ربک تیرے رب کی بات. تیرے رب کی بات کے مطلب تیرے رب کا وعدہ الحسنى اچھا وعدہ پورا ہو گیا. جو بھی وعدے کیے تھے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے اوپر تیرے رب کے وعدے پورے ہوئے. کہا گیا تھا کہ ڈٹے رہو زمین اللہ کی ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بناتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا یہ دیکھو اللہ نے وارث بنا دیا. مگر کیسے وارث بنے؟ بما صبروا ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے. مکہ میں پسنے والے مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ تم بھی زمین کے وارث بنو گے بس تھوڑے ڈٹے رہو. ودمرنا ما كان يصنع فرعون اور یہ وارث بنے تو فرعون کا کیا ہوا؟ ودمرنا اور تہس نہس کر دیا ہم نے ما اس چیز کو کان یصنع جو کاریگریاں کرتا تھا فرعون جو اس نے اپنی مالداری کے لیے جو کچھ بھی صنعت کے لیے کیا تھا وہ سب کا سب تہس نہس ہو گیا.
وَقَوْمُهُ اور اس کی قوم نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی تہس نہس ہو گیا، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ چڑھاتے کیا تھے؟ پوری ان کی مالداری کا نقشہ چند لمحوں میں کھینچ دیا گیا، یعنی وہ جو کچھ فیکٹریاں لگا رکھی ہوں گی، جو انہوں نے اپنی مالداری کے لیے ترقی کے لیے جو کچھ کیا تھا، اور جو باغات لگائے تھے اور انگور کے باغوں کو دوسروں کے اوپر چڑھاتے تھے، سب کا سب تہس نہس ہو گیا، کوئی بچا ہی نہیں۔ وہ سورہ لقمان میں آ رہا ہے کہ نہیں، سورہ دخان میں، کم ترکوا من جنات وعیون، کیسے چھوڑے، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان میں ان کے لیے کوئی رونے والا نہ زمین میں۔ وجاوزنا اور ہم نے پار کر دیا، جاوز یجاوز پار کرا دینا، پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو کس سے پار کر دیا؟ البحر، بحر سے، سمندر سے، بحر کلزم کو پار کر لیا انہوں نے۔ کس طرح پار کیا؟ تھوڑا سا نقشہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوجیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ درخت اس کو دریا کے اوپر لاٹھی ماریے، سمندر پر جیسی لاٹھی ماری، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سورہ شعراء میں 19 پارے میں آ رہا ہے، وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سمندر پھٹا اور بنی اسرائیل پار ہو گئے اور وادی سینا پہنچ گئے، طور سینا کے نیچے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، لیکن سمندر کراس کر کے آئے وہ عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم کے پاس، یعکفون جو گھیرا جما کر بیٹھے ہوئے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ اپنے بتوں پر، لہم جو ان کے بت تھے، اپنے جو بھی انہوں نے بت بنا رکھے تھے ان پر وہ گھیرا جما کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، قرآن کیا دکھانا چاہتا ہے کہ فرعون کا مقابلہ بھی آسان اور سمندر کی موجوں کا مقابلہ بھی آسان، لیکن اگر دلوں کے اندر شرک کے جراثیم موجود ہیں، ان اندر کے جراثیم کا مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ یہ زبردست وائرس ہیں، یہ اندر سے حملے کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل اتنا کچھ دیکھ کر آئے اللہ کی قدرت کو، لیکن جب ان لوگوں کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل مقرر کر دے، لنا ہمارے لیے، الہن کوئی خدا۔ دیکھیے ان کے کتنے خدا ہیں اور کتنے مزے سے پوجا کر رہے ہیں۔ ہم بے دیکھے خدا کی کب تک عبادت کریں گے؟ کوئی ایسا خدا ہو ہم کو بھی نظر آئے، ہم بھی اس کے سامنے تالیاں پیٹیں، سیٹیاں بجائیں۔ کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے لیے خدا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، حیران ہو گئے۔ قال انکم قوم تجہلون، قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انکم بلا شبہ تم قوم تجہلون، ایسے لوگ ہو جو جہالت پر اتر آئے ہو۔ کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں دکھائیں، اس اللہ کے بجائے تم پتھروں کی پوجا کرنا چاہتے ہو۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، متبر، برباد ہو جانے والا ہے، ما ہم فیہ، وہ سب کچھ جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، نہ یہ رہیں گے نہ ان کے باطل معبود رہیں گے، وباطل، اور جھوٹ ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ قال اغیر اللہ، قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں، کم تمہارے لیے، الہن کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ نعمتیں تم کو اللہ نے دی، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ، اور اس نے فضیلت دی، کم تم کو، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ کیا کیا نعمتیں تم کو عطا فرمائیں، اس اللہ کو چھوڑ کر میں پتھروں کو تمہارے لیے منتخب کروں؟ اور یاد کرو وَإِذْ، اور یاد کرو أَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دی تم کو۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی تقریر، یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یاد کرو اذ انجیناکم، جب ہم نے نجات دی، کم تم کو، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعونیوں سے، یسومون، وہ تکلیف دیتے تھے، کم تم کو، سوء العذاب، بدترین عذاب کی تکلیف۔ ساما یسومو کے معنی تکلیف دینا، سزا دینا، وہ سزا دیتے تھے تم کو، بدترین عذاب کی سزا۔ کیا سزا تھی؟ یقتلون، وہ قتل کرتے تھے، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ماں کی گود سے چھین کر کے بیٹے کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تاکہ بڑی ہو کر ہماری نوکرانی بنے۔ اور صرف عورتوں کا بے یار و مددگار زندہ رہنا، یہ تو مستقل سزا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ،
بلاؤن زبردست آزمائش تھی، عظیم بہت بڑی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ دیکھیے بلا کا لفظ امتحان کے لیے بھی ہے اور انعام کے لیے بھی ہے، آگے سورہ انفال میں آئے گا، وہاں انعام کے معنی میں ہے، تو دونوں معنی ہر جگہ ہو بھی سکتے ہیں۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا، ان مصیبتوں سے تم کو نجات دی۔ تو اگر نجات کی طرف اشارہ کریں تو پھر یہ انعام، اور اگر اس سزا کی طرف اشارہ کریں تو امتحان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔